السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے آج ہم بات کریں گے اساتذہ کے مسائل پر اور اوورآل تعلیمی ماحول پر۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں جو صاحبان تشریف فرما ہیں، آئیے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں ان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر طارق کلیم صاحب۔ طارق کلیم صاحب صدر ہیں PPLA کے، پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسی ایشن پنجاب کے۔ ان کے ساتھ پروفیسر توصیف صادق صاحب موجود ہیں۔ توصیف صادق صاحب PPLA لاہور کے صدر ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی یونین ہے اس وقت جیتی ہوئی ہے، برسر اقتدار ہے اور اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اب آگے الیکشن آنے والے، کب ڈیو ہیں الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو PPLA ہے، پنجاب پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن، میرا خیال ہے کہ چند ایک گنی چنی اب ایسی ایسوسی ایشنز ہیں جو باقاعدگی سے اپنے انتخابات کرواتی ہیں، ورنہ تو نامینیشنیں چل رہی ہیں۔ ان کا والیوم اتنا بڑا ہو گیا، شاید ان کے لیے الیکشن کرانا ممکن بھی نہیں، یا وہ کروانا بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے کسی وجہ سے۔ اب اسکول ٹیچرز ہیں، انہوں نے کوئی 20-22 یونین بنا رکھی ہیں۔ ہماری اللہ کا شکر ہے ایک ہی ہے، اور ہم ہر اس کا باقاعدگی سے کراتے ہیں الیکشنز۔ ہمارا 3 سال کا ٹینیور ہے۔ 2020 میں الیکشن ہوئے تھے، اب 2023 میں ہم نے کروانے تھے، تو بوجوہ کچھ تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے اب ہم 27 فروری ہماری طے ہوگی، لیکن اسے ہم کہیں گے الیکشن 2023 ہی ہونے۔ یہ 2023 میں تھے، ہماری خواہش تھی کہ ہم اسے دسمبر سے پہلے سمیٹ لیتے، لیکن ایک تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات نہ بیچ آ جائیں، اس میں ہماری ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ٹریننگ میں چلے جاتے ہیں، پھر ظاہر ہے اس میں ہمارا دب جانا تھا الیکشن ہماری اتنی نہیں کہ آپ کا تو وہی قومی اسمبلی والے مسائل تو نہیں تھے کہ پیسے نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے ایسے کیا مسائل، ہم کالج کے اندر والا پولنگ اسٹیشن بنتا ہے، وہیں ہم اپنی فنڈز بھی نہیں ہوتے نا، وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ جمہوریت کے بارے میں بات کہتا ہوں کہ یہ آئین پہ نہیں چلتی، یہ اخلاقیات پہ چلتی ہے۔ آئین میں اب جمہوریت تو روایت مورل چلتی ہے، آئین کے اندر خود سے تو کوئی قوت نافذہ نہیں ہے نا، وہ قوت آئین نے تو ملک کا کوئی ایک دستور تو ہونا چاہیے جس کے تحت ملک کے اداروں کی وہ طے کرنی ڈیفائن کر دی، اس کے اندر خود تو قوت نافذہ نہیں، وہ تو اخلاقی طور پہ آپ نے کرنا ہے، ورنہ اگر آپ انتخابات نہیں کرواتے، آئین نے آپ کا کیا بگاڑ لینا ہے؟ آئین تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ تو ہمارا یہ باتیں استاد ہی کر سکتے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ جی، ہم کرتے ہیں۔ جمہوری لیڈر یا سیاستدان تو ایسی بات نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم تو دیکھیں، ہم تو کلاس میں بھی جمہوریت پڑھاتے ہیں، ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور ہم اگر ہم کلاس میں یہ بات کرتے ہیں تو ہم اپنے رویے سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں۔ اب توصیف میرے مخالف ہیں، ہم 2 مختلف گروپس کو لیڈ کرتے ہیں۔ میرا تعلق تحریک اساتذہ سے، ان کا اتحاد اساتذہ سے، لیکن ہم یہ جیتے ہوئے ہیں، لارڈ ڈویژن کے صدر ہیں، میں مانتا ہوں، میں پنجاب کا صدر ہوں، یہ مانتے ہیں۔ آپ کی آپس میں کوئی کھینچا تانی نہیں، کھینچا تانی، دیکھیں ایک آپ نے کوئی سسٹم کو نہیں، اس میں نا سمجھ صاحب، اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے۔ آپ نے وہ دور دیکھا ہوا، اب تو ہر چیز ایک ڈکلائن پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس ڈکلائن میں سب سے زیادہ جن نے کا مسائل بنا ہے وہ ٹریڈ یونینز اور ایسوسیشنز کا بنا ہے، اور ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایک دن تھا جس دن روس ٹوٹا، اور سارا ایک ان کی وہاں پہ سے ایک فکری غذا بھی آتی تھی، انرجی بھی ملتی تھی، یہ اس میں چھپانے کی بات تو نہیں ہے، ہوتا تھا۔ اور جب تک وہ روس سر پہ رہا، مزدور یونینز میں ایک بڑی توانائی اور طاقت رہی، آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی، اور اب بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسوسی ایشنز نے ایک تو ظاہر دن روز بروز مسائل بڑے ہوتے جا رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ملکی سطح پر بھی دیکھ لیں، مجھے 70 کی دہائی یاد ہے، 80 کی دہائی یاد ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رد عمل دیا کرتے تھے، سڑکوں پہ آتے تھے، احتجاج کیا کرتے تھے۔ میرا تعلق سرگودا سے ہے، جب سرگودا کی آبادی 1 لاکھ تھی، اس وقت میں نے سرگودا میں 5000 6000 کے جلوس دیکھو، 5000 6000 جلوس بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ یعنی کہ اب 1 لاکھ سے 6% اب 20 چلو پورے ضلع سے لوگ آتے ہو کہ شہر کے نہیں ہوتے گا، 20 لاکھ کی آبادی شہر سرگودا کی، میں نے نہیں پچھلے 20 سال میں کہ دیکھا کہ 1000 بندہ بھی سڑک پہ آیا ہو، نہیں آتے۔ تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو کبھی ہوتی تھی،
جو پولیٹیکل ورکر ہوا کرتا تھا. اور میں تو بالکل دیانتداری سے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہے, اس کی حیثیت وہی ہے جو رگوں میں دوڑنے والے خون کی ہوا کرتی ہے. اچھا, یہ ذمہ داری پولیٹیکل ورکر کی اور پولیٹیکل پروسیس کی, اس کا جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے نا, وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. یہ ہمیں سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے سیاسی کارکنوں کی اس طرح تربیت نہیں کر سکی. ہم پروفیسر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ان دوروں میں اساتذہ کے کیا مسائل دیکھے ہیں؟ دیکھیں, بیسیکلی یہ ہماری ایسوسیشن ہے. ایسوسیشن کا جو موٹو ہے سرو کرنا لوگوں کو, یعنی اپنے کمیونٹی کو سرو کرنے ہیں. ان کے جو مسائل سامنے ہیں بڑے بڑے مسائل ہیں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ یہ جو ہے ہمارا جو HED ہے یا ہماری ایجوکیشن سیکٹر ہے, یہ نیشنلائز سیکٹر ہے. اسے نیشنلائزیشن کی جو کی گئی اس کی سیکٹر کی, اس کی وجوہات تھی. اس سے پہلے جو سیکٹر تھا, پرائیویٹ سیکٹر ہولڈ کر رہا تھا ایجوکیشن کو, اور ایک غریب آدمی کا بچہ جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتا. وہ ابھی لیڈ کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر. وہ ڈیفینیٹلی نیڈ ہے نا. ہم گورنمنٹ ایز اے رول آف پرووائڈر کمپلیٹلی ٹیٹل کرتی معاملات کو, پارشلی کرتی ہے, لیکن بدقسمتی پارشلی بھی ڈینائی کرتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو ایلوکیشن ریسورسز کی ہے, اس کو ایلوکیشن ریسورسز وہ فیئر نہیں ہو رہی. یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بات سمجھائیں کہ جو آپ ایلوکیشن, یہ آپ تو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے دیکھنے والے ناظرین, ایکچولی جو بجٹ ملتا ہے حکومت کو, حکومت نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, پولیس میں, آرمی میں, اس طرح سے چیزوں میں. جو پورشن ہائر ایجوکیشن کے لیے ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور سیکنڈلی انفلیشن کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر. یہ تو ہمیشہ ایک شور مچتا ہے کہ جی تعلیم کا بجٹ GDP کے اتنا ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں منیمم سے بھی منیمم 4% ہونا چاہیے. منیمم جو سب سے کم سطح ہے نا وہ 4%. باقی ملکوں کے تو 12% GDP کا رکھتے ہیں, لیکن ہمارا اب 4% سے بھی کم کر دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ, بار بار ہمارے سیکٹر پہ اٹیک ہوتا ہے کہ جی اتنے کالج پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں, اتنے میں بورڈ آف گورنر بنائے جا رہے ہیں, اتنی یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں. اب ڈائریکٹلی جو یونیورسٹی بنتی ہے ان کا فی اسٹرکچر یونیورسٹی والا ہو جاتا ہے. اب BS جو 4 ایئر پروگرام MAO کالج میں ہے, اس میں ایک بچہ سیمسٹر کا 6 ماہ بعد 4 یا 5 ہزار روپے دے گا. ایک موچی کا, ایک دوسرا جو چھوٹے جتنے لوگ ان اداروں میں بچے غریب سفید پوش لوگوں کے, ہم لوگ بھی. میں اپنے بچی کو, میری بچی کے 89% نمبر ہے, میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخل نہیں کروا سکتا. وہاں پہ 1 لاکھ اور 40,000 روپیہ فیس ہے. میں 2 لاکھ تنخواہ میں سے 40 اس پہ خرچ کروں, باقی بچے بھی ہیں میرے. یہ ہم سوچنا پڑے گا. اگر اب 19 گریڈ کا پروفیسر سارے بچوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تو ایک پہلے گریڈ کا, دوسرے گریڈ کا, یا ایک جو عام ہے لوگ کیا کریں گے, 14 گریڈ کے لوگ کیسے افورڈ کریں گے؟ اچھا طارق کلیم صاحب, آپ سے پوچھتے ہیں, آپ نے اپنے 3 سالہ دور میں کیا مسائل دیکھے اپنے یونین کے بطور یونین صدر؟ عثمانی صاحب, اصل میں نا میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم مسلسل ایک ڈکلائن کی طرف ہیں. ہم وہ تو ہم اوورآل ہے. اب ہم اگر اب میں اپنے شعبے کی بات کروں تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے جو اب قریب ہو کر دیکھا نا, پہلے میں بھی کالج جاتا تھا, کلاس پڑھائی چلا گیا. اب میں نے دیکھا کہ یار ایک صدر کی حیثیت سے مجھے کوریڈورز ہیں ان میں جانے کا اتفاق ہوا, مجھے جو پالیسی بناتے ہیں لوگ ان سے ملاقات کا موقع ملا. اور ان سے پالیسی کون بناتے ہیں لوگ؟ پالیسی اس وقت اگر میں کہوں, اگر میرا یہ جملہ, ہماری پالیسی جو بن رہی ہے اس وقت, جو بھی بنا رہا ہے وہ ٹیکٹیکل ہے, اسٹریٹجیکل نہیں ہے. ہم لمبا نہیں سوچ رہے, ہم ایک دن گزار رہے ہیں. اور میں اگر ایک استاد کی حیثیت سے بات کروں, ایکٹیوسٹ بھی, یعنی کہ لانگ ٹرم بالکل ڈے ٹو ڈے ایک دن گزار لیا, شکر کیا کہ آج کا دن گزر گیا. اب مجھے 3 سال, 2 دسمبر کو مجھے 3 سال ہوں گے حلف اٹھائے ہوئے.
14वें सेक्रेटरी हैं, राइट, 3 साल में 14वें सेक्रेटरी। तो ये एक सेक्रेटरी का टेन्योर 6 माह से भी 6 माह से भी कम आ रहा है, कोई 2 माह रहा है, और उनमें से एक के 8 माह निकाल दें तो बाकी रह जाते हैं। अब इतनी हम ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं दुनिया में कि इससे पॉलिसियों में तसलसल रहता है कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, चलो ये लोग मेज कुर्सी पर बैठे हैं, इनके पास कागज़ गुजरने, इनके पास मटेरियल पड़ा है, ये जो एक पॉलिसी बन जाए उसको ये आगे चलाते रहें। जब 14 सेक्रेटरी तब्दील होने तो वो जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता है एक चलाने की कि हम मामलात को पॉलिसी को चलाएंगे, वो तो ख़त्म हो गया। अब तो वो खुद रोज़ बरोज़ की डे बाई डे उस पे आ जाते हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन, उसे नहीं पता कि मैंने यहाँ रहना है या नहीं रहना। मैं जाता था कहीं मीटिंग पे, तो वो मेरी एक सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उसे पहले बोर्ड के देखा, उसने कहा यार देख ये कोई सेक्रेटरी जो साल नहीं गुजारा तो मैं भी साल नहीं गुजारूंगा, तो मेरे से वो बात कर जो साल के अंदर अंदर हो वो बात कर मेरे से। और वो ऐसे ही वो 6-7 महीने के चले गए। वो बहुत लंबा दौर है, हम समझते 6-7 माह भी रह जाएं तो बड़ा लंबा दौर है। मेरा हमेशा से देखें, हम हक मांगना ज़ाहिर है, तीसरी दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ पर हकूक की जंग है, कोई काम खुद ब खुद नहीं होता, इसलिए हम एसोसिएशन बनाते हैं। अब तो पीएमएस को भी एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, वो खुद बेचारे परेशान है कि दूसरा जो फेडरल वाला ग्रुप है उनको तो उनका वो वहाँ भी लीड ऑफ द वहाँ मसला बना। हमारा जो मुतालबा बुनियादी है, हम कह रहे हैं और कि यार आप हमें एक बेहतर वर्किंग कंडीशन दे दो जिसमें हम इन गरीब मुल्क के गरीब बच्चों को तमीज से पढ़ा सकें, और हम इस काम हम गरीब मुल्क के बाशिंदे हैं, गरीब हैं, लेकिन हमारी जिनसे आप बात कर रहे हैं, जी जो पॉलिसी मेकर हैं या वो गरीब नहीं, वो नहीं गरीब नहीं, अगर बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं, अगर उनका पस मंजर गरीब भी हो तब भी वो जब उस कुर्सी पर आ जाते हैं तो वो गरीब नहीं रहते, उनकी तरबियत ही वो हो जाती है। जब अकेडमी जाते हैं उस वक्त हो सकता है गरीब हो, गरीब। मैं ये बात तौसीफ मुझे करेंगे सेकंड कि हमने बहुत दफ़ा बात की, जैसे ये भी बात कर रहे हैं तौसीफ कि यार गरीब का बच्चा कैसे पढ़े। यकीन करें मुझे एक दफ़ा नहीं, मुझे ये बहुत दफ़ा सुनने का मिला है, और मैं ये कह दूँ मुझे ब्यूरोक्रेसी सुनने का मिला है, सियासी लोगों से सुनने को नहीं मिला। हम कहते हैं ये बच्चे फीस कैसे देंगे, तो वो इतनी आराम से और सहूलत से ये बात कह देते हैं, और उसके पीछे आप मौजूद सफाकी को महसूस कर सकते हैं कि बच्चे आपका मसला नहीं है, आप अपनी बात करें। अच्छा, जिनके लिए ये इदारा बना है, ये इदारा है, ये आपका मसला नहीं, जिनके लिए वो बैठे हुए हैं, आप प्रोफेसरों के सदर या प्रोफेसरों की बात करें, ऐसा होता है? कैसे पूछते हैं, वो कहते हैं आप प्रोफेसरों की बात करें, बच्चे जाएं बाहर में, आपका क्या मसला है? एंड प्रोडक्ट तो बच्चे ही हैं, बच्चे हैं। आपका गवर्नमेंट ने आपको किस लिए रखा हुआ है? उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस बिल्डिंग के लिए तो नहीं रखा हुआ। और फिर मसले जो एक कॉलेज की बिल्डिंग है, दिलचस्प बात ये है, जब भी हम एजिटेट करते हैं उसकी मेन वजह कॉज यही होती है सेक्टर बचाया जाए, बच्चों का फ्यूचर बताया जाए। इस वक्त जितनी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जितने लीड लोग बैठे हुए, सब मिडिल क्लास लोग गए हैं, ये इसी इदारों में पढ़ के गए हुए हैं। ये झूठ बोलते हैं कि हम बाहर से पढ़ के आए हैं, ये बाहर में गए होंगे, बच्चे पढ़ते। सेकेंडली जो हमारे मसाइल हैं वो बेसिकली जो नाइंसाफियाँ हैं, वो मसाइल हमारे हैं। मसलन इनका सब स्ट्रक्चर है कि हर 5 साल बाद ग्रेड ले लेते हैं। हमारा पहला ग्रेड मिलता है, हमें 17 साल प्रमोशन मिलती है 17-18 साल बाद जाके, और हम 2 प्रमोशन के बाद रिटायर हो जाते हैं। फिर हमें ये नहीं है कि हमारा टाइम स्केल होए कि वक्त के मुताबिक मिल जाए, एक 4 दर्जाती फार्मूला है, उस फार्मूले में हम सीट खाली होएगी या नई कॉलेज खुलेगा तो सीट क्रिएट होएगी। इस तरह लोग सालों साल एक ग्रेड में बैठे रहते हैं, स्टक हो जाते हैं। और ये हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, अब केपीके ने 5T फार्मूला दिया हुआ है कि आप हमें 5T फार्मूला दे दो, इसमें 21 ग्रेड भी है, और जो इसका पैरामिड जो है वो कितने बेहतर है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे सालों साल एक ग्रेड में स्टक हो जाते हैं, इससे नॉर्मली देखा गया कि लोग डीमोरलाइज नहीं हो जाते। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। हमारे पास ऐसी मिसाल भी है कि कुछ लोग 26 साल बाद, 27 साल बाद 17 से 18 में गए, 26-27 बार उम्र का एक हिस्सा है। यानी बच्चा पैदा होके तकरीबन एमफिल भी कर जाता है,
تو اتنا وہ، اور وہ اس کا جو لیکچرر ہے وہ لیکچرر بیٹھا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں جو ایون اسکول سائڈ ہے، اسکول کے جو 17 گریڈ میں آتے ہیں وہ 19 میں پہنچ جاتے تھے 26 سال کے اندر، ہم 17 میں رہ جاتے تھے. تو یہ میں نے بتایا نا کہ ہمارے مسئلے بڑے بنیادی نوعیت کے ہیں، اور ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ ایسا الجھایا ہوا ہے کہ ہم بجائے کوئی مراد مانگنے کے، جو ہمیں ملا ہوا ہے ہم اس کی بچاؤ میں لگے رہے. تو میں پہلے بھی ابھی آپ نے ریسنٹلی جی جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کے لیے اس کو بچا رہے ہیں ہم، کہ ہمارے لیو انکیجمنٹ پینشن گریجویٹ اس کو بچائیں. آپ نے میں معاہدہ کر رکھا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اور اس سلسلے میں آپ سرکاری مہمان بھی رہے، جیل بھی جانا پڑ گیا. تو اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، ہم نے تو یہی سنا تھا کہ سرکاری ملازم کو ہم تو 3MQ بند نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو خود حکومت کا حصہ ہیں ایک سطح پر. تو انہوں نے یہ، ہم تو آرڈر جو ہے نظم و نسق کے خلاف ورزی نہیں کرتے. اس ایم پی او ان کے پاس ایک ویپن ہے، وہ جس کے مرضی خلاف جہاں مرضی چلا، اور یہ اس کا نتیجہ جو مرضی ہو، نتیجے پہ تو ہم جاتے نہیں. ایک دن گزارنا ہے نا، ٹیکنیکل ہے نا، ایک دن گزارنا ہے. ایک دن گزر گیا، اگلا دن پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح چل رہا ہے. اور سچی بات ہے، ہمیں یہ بات ہم نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہیں کی ہے کہ آخر ریاست کے پاس ٹیکس کلیکشن کا کیا جواز ہے اگر وہ 4 چیزوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی: انفراسٹرکچر کی، لا اینڈ آرڈر کی، تعلیم اور صحت. اگر وہ یہ 4 ذمہ داریاں پوری طرح، دیکھیں اگر میری مرضی ہو تو میں پرائیویٹ جا کے پڑھوں، میری مرضی ہو تو پرائیویٹ ہسپتال میں جاؤں. اب جو بھی اب 17-18 گریڈ کا بندہ یا جس کی بھی آمدنی تھوڑی بہت معقول ہے، غربت کی لائن سے ذرا اوپر ہے، وہ بچے پڑھا رہا ہے سرکاری اسکول، وہ پرائیویٹ میں، وہ اسپتال استعمال کر رہا ہے پرائیویٹ، وہ پرائیویٹ گارڈ اس نے سڑک پہ رکھا ہوا ہے اپنے لوگوں کنٹریبیوشن کر کے. جس اچھی سڑک پہ چڑھ جائے، انفراسٹرکچر میں پیسے دینے پڑتے ہیں، لا بھائی ہمیں سڑک پہ چڑھنے دو، آپ ٹھیک ہے، اس کی ڈیوٹی دینی پڑے. جی ہاں، چاہے موٹر پہ چڑھے، چاہے کسی اچھی اور سڑک پہ چڑھے، اس کے پیسے دے رہے ہیں. تو یہ جو میری تنخواہ سے بھی، اور میں کچھ بھی خریدتا ہوں اس پر سیلز ٹیکس کی شکل میں جو کچھ کٹ رہا ہے، اگر اس کا کوئی جواز ریاست، دیکھیں ریاست کے پاس ایک ٹیکس کلیکشن کے لیے ایک وہ ہوتا ہے، جواز ہوتا ہے باقاعدہ، اخلاقی جواز ہوتا ہے. دیکھیں، اور اس کی اکثر طاقت و جواز نہیں ہوتا. بڑے زبردست ملکی سلامتی جواز ہے. آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس ملک کا برین ہے، وہ جواز ہے. بس اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. آپ سر جو 10 روپے کا بجلی کا یونٹ ہے، 40 روپے کا خرید رہے ہیں، 60 روپے کا خرید رہے ہیں. کیوں خرید رہے ہیں؟ ان کو پال رہے. اچھا، یہ جو ٹیکنیکل لاسز ہے جو 30% ہے، یہ سالوں سے کیوں چل رہے ہیں وابڈا کے؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور چل رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ کیوں کریٹ ہوتا ہے اور ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو بڑے بڑے سائنسدان آئے بتایا، لیکن وہ معمہ وہیں رہتا ہے. خیر، یہ ہم ذرا ہٹ جاتے ہیں. پروفیسر توصیف صاحب سے پوچھیں. اچھا پروفیسر نہیں، میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں. یہ بتائیں، جو کالجز کے پرنسپل ہیں یا آپ کی یونینز کے لیڈرز ہیں، یہ کلاسز بھی پڑھاتے ہیں؟ جی بے شک، بالکل ہے. جس بندے نے لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے، جس بندے نے لوگوں کو فیس کرنا ہے، اس کے کلین ہینڈ ہوئے گا تو فیس کرے گا نا. سیکنڈلی ہمیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پبلک کو فیس کرے گا، لوگ جائے گا، وہ خود کتنا کلین ہوگا مورلی، جو آپ بات کر رہے تھے مورلی. لیکن ہمارے یہاں کے جو قیادت ہے، لیڈر ہے، وہ اس کے الٹ ہی ہے. دیکھیں، میں بتاؤں گا کہ وہ لیڈرشپ علیحدہ ہے. ہم سرو کر رہے ہیں، ہم کمیونٹی کو سرو کرنے والے لوگ ہیں. ایسوسیشن ہے ہماری، ہمیں کوئی فنڈز نہیں ہے کسی کو، ہم اپنے پلے سے خرچ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اور سیکنڈلی ہم سمجھ لیں پیغمبرانہ پیشے کے طور پہ چل رہے ہیں، بالکل لاس ہو گئے. سیاست بھی جن سے پوچھے نا، وہ کہہ جی ہم قربانیاں دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ملک کو بچا رہے ہیں، ملک تباہ ہو گیا، ہم بچا رہے ہیں. اگر میں بتاؤں آپ کو بات، اگر سیکٹر کو بچا جاتے ہیں، چل ایسے پرپیچویٹ کرے جی، بچوں کو فری ایجوکیشن ملے. ڈاکٹر طارق کلیم صاحب، اچھا آپ نے کافی مسائل حل کیے ہوں گے، کافیوں پہ آپ کام کیا ہوگا. آپ نے بطور ایک لیڈر اور ایک ورکر کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہوں گے، ایسے سدا بہار مسائل دیکھے ہوں گے جو آپ جب داخل ہوئے تھے اس سروس میں اس وقت بھی تھے اور اب بھی چل رہے. جیسے
پروفیسر توصیف صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس کا ٹائملی پروموشنز کا ہے، اور 20 سال 15 سال لوگ ایک جگہ سٹک رہتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتی. ایسے کچھ اور مسائل بھی بے شمار مسائل ہیں. دیکھیں اب تو پروموشن کو تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ سمیٹ کے 10 سال پہ لے آئے ہیں لیکچرر سے، اور یہ پچھلے 3 سال میں جب میں رہا ہوں صدر تو 6100 لوگ پروموٹ ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. دیکھیں بنیادی مسئلہ جو پاکستان میں ہر شعبے کی بات کروں دکھ میں آ جائے گا، وہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں، ایک تو میں نے کہا اسٹریٹجیکل نہیں ہم ہوتے، ہم ٹیکٹیکل ہو جاتے ہیں، اور جب اسٹریٹجیکل نہیں ہوتے تو ہم صحیح اسٹیک ہولڈر سے مشورہ نہیں کرتے. اتنی لمبی جونیئر کلرک سے لے کر اور چیف سیکرٹری تک اتنی لمبی زنجیر ہے افسروں کی، اس میں سے 8-10 بیٹھتے ہیں، کوئی یعنی وہ فورم بن جاتا ہے کہ ہم مشورہ کر لیتے ہیں. فیلڈ ورکر سے وہ کسی بھی شعبے میں، ہمارے نہیں، فیلڈ ورکر سے وہ بات ہی نہیں کرتے، اور فیلڈ ورکر سے بات نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. مسائل میں جانتا ہوں، کالج کا کیا مسئلہ ہے مجھے پتہ ہے، اسکول کا کیا مسئلہ ہے اسکول والوں کو پتہ ہے، ہسپتال کا کیا مسئلہ ہے ڈاکٹرز کو پتہ ہے. ان سے مشورہ لینا یہ بیوروکریسی اپنی توہین سمجھتی ہے کہ آپ ایک BA کے بعد ایک امتحان پاس کر لیں CSS کا، اس کے بعد ایک ماہر تعلیم بھی ہو گیا، ماہر صنعت بھی ہو گیا، ماہر تجارت بھی ہو گیا، آپ ماہر زراعت بھی، ساری خوبیاں آپ میں پیدا ہو گئی ایک پاس کرنے سے. اب مطلب میں سمجھتا ہوں ایک مسئلہ آپ نے گرلز کالج بنانا ہے، یقین کریں ایسے گرلز کالج لاہور شہر کے اندر گرلز کالج ہیں جہاں آپ جا نہیں سکتے. شاہدرہ کالج نہیں آپ پہنچ سکتے، شاہدرہ داتا نگر کالج شہر کا، یعنی شاہدرہ اب ایک تاریخی جگہ ہے نا، بڑا ہمارا شہر کے اب وسط نہ بھی کہیں کہ شہر کا اب مضافات تو نہیں ہے، شہر کے اندر وہ جگہ ہے، آپ جا نہیں سکتے. اب آپ نے وہاں کالج بنا دیا کسی بھی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کی کوئی سیاسی وجہ تو سیاسی وجہ ہی ہوگی نا، کوئی وزیر صاحب گئے انہوں نے جوش خطابت کی، اعلان کر دیا. ایک میں کالج میں گیا، شکر کریں وہاں انہوں نے بندرگاہ بنانے کا اعلان نہیں کر دیا، وہ بندرگاہ ہی بن سکتی ہے، راوی تھا اس کے خلاف، بندرگاہ بنا دیں ایسی جگہ. اب پھر ایک کالج ہے اس کے اندر عام طور پہ 22 کا سٹاف دیتے ہیں ایک دفعہ. 22 کا سٹاف ہم نے متعدد بار انہیں کہا کہ جب آپ نے کسی نئے کالج کی بنیاد رکھیں تو 22 کی 22 پروفیسر خواتین، کم از کم خواتین کٹھی لگا دیں. وہاں پر کیا کرتے ہیں ایک کٹھی پوسٹنگ کریں، کیا کریں 2 بھیج دی. اب وہ 22 کی جگہ 2 کام کر رہی ہیں، باقی 12-14 وہاں میل ملازم ہے، مالی ہے، چوکیدار ہے، کلرک ہے، وہ میل ہے. اچھا بچی پہلے دن تو نہیں پورا کالج بھر جانا ہے، 1 بچی آ رہی 2 بچی، اب وہ بیچاری بیٹھی وہاں پر. اور کالج میں نے ایسی جگہ دیکھے ہیں کہ وہ اگر آئی ہے، مطلب لاہور میں بھی اب تو آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہنچ نہیں سکتے تو وہاں خواتین اساتذہ کیسے پہنچے؟ نہیں پہنچے. آپ مجھے دیکھیں لاہور میں بھی اب تو یہ لاہور میں میں اپنے کالج کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ خوش قسمت کالج ہے کہ جو اورنج ٹرین بھی لگتی ہے اور میٹرو بس بھی لگتی ہے، چلو بندے آ جاتے ہیں. ورنہ یہاں پر بھی اب ہماری، میں کبھی کراچی کے بارے میں دیکھا کرتے سنا کرتے تھے اور ہمیں حیرت ہوتی تھی. اب یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام بچی جو کالج یونیورسٹی جاتی ہے وہ عام طور پہ 3 سے 4 سواریاں بدلتی ہے. یہ معمول کی بات ہے 3 سواریاں بدلنا، تو یعنی اگر اب اس کو جو باپ چھوڑ کے جاتا ہے اسٹاپ پہ موٹر سائیکل، اس کو ہم نکال بھی دیں اس کے بعد وہ 3 بدلتی ہے، یعنی وہ کافی مشکل نہیں ہوتی، کافی مشکل ہے. اچھا اب یہ تو شہر ہے، اب آپ ایک بس میں بیٹھے لاہور سے، آپ نے کسی گاؤں میں جانا ہے، وہاں پہنچے، وہاں سے اترے، پھر آپ نے وہاں سے آگے کوئی رکشہ وغیرہ لیا، پھر ایک سٹاپ پہ پہنچے، وہاں سے پھر کھیتوں میں سے گزر کے ایک کالج میں گئے، رائٹ. اور وہاں پہ جا کے پتہ لگا وہ لڑکی اکیلی وہاں جاب کری. میں نے متعدد کالج دیکھے، اس وقت ایسے گرلز کالج موجود ہیں پنجاب میں، جسے پڑھا لکھا پنجاب بڑے نعرے ہیں، ایسے گرلز کالج موجود ہیں جہاں پر ایک بھی پروفیسر نہیں ہے. صرف پروفیسر سارے آپ نے ٹرانسفر کر دیے بغیر پوچھے سوچے سمجھے. ٹیچر ہی نہیں ہے، بچے وہاں بچے ہیں، بچے داخل ہیں، مالی ہیں، کلرک ہیں. اور اچھا پھر ہم نے بہت سارے مالی وہاں کلاسز پڑھاتے ہیں. اب میرا خیال ان سے پڑھوائی جائیں گی. اب ہمارے پاس ایک CTI کا تصور آیا کالج ٹیچر انٹرنیس کا کہ یار یہ آپ انہیں ایک قسم کو ڈیلی ویجز پہ بیچاروں کو رکھتے ہیں. پہلے جب یہ شروع ہوا کہ بھائی اسٹاف کی شارٹیج ہے تو جن سیٹوں کا بجٹ آتا ہے ان سیٹوں پہ آپ بندے ہائر کر لیں تھوڑے دنوں کے لیے. پہلے ہم ستمبر میں کر لیتے تھے، اب دسمبر شروع ہونے کو ہے، اب تک دور تک پتہ نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک کالج جس میں پراسپیکٹس چھپنا ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پراسپیکٹس اس اساتذہ کے نام لکھے جاتے ہیں کہ فلاں استاد وہ ہر فیکلٹی کا نام لکھا جاتا ہے. اب فیکلٹی میں پروفیسر ہی نہیں ہے،
کون بیوقوف ماں باپ ہے وہاں پہ اپنا بچہ داخل کرائے گا؟ جنرل فزکس کا استاد ہے، کیمسٹری کا استاد. کم از کم ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اگست کے اندر CTIs کی بھرتی کر لیں. ہمیں آپ ان کو تنخواہ چاہے اکتوبر نومبر سے ہی بات کریں تاکہ ہم آن بورڈ کر لیں، انہیں ہم پروسپیکٹس پہ نام تو لکھیں، ہماری طرف آئیں تو صحیح. لیکن یہ ایسا چل رہا ہے، کوئی اس پہ غور کر. آپ ان سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کیوں کرتے بھائی یہی غلط آپ سوچتے کیوں ہیں؟ وہ آپ کو کہتے نہیں توصیف صاحب آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو اریٹیٹ نہیں ہوتے کہ آپ سوچتے کیوں ہیں؟ سوچنا ہمارا کام ہے. تذلیل کرتے ہیں باقاعدہ، ان کا رویہ نیگیٹو ہوتا ہے. ہم تو لوگوں کو جو مقصد جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے لیے برداشت کر رہے ہیں. ذاتی صحت میں وہ گفتگو برداشت نہ کریں ہم لوگ، کمیونٹی کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہے، کمیونٹی کے لیے اور وہ بچوں کے لیے جو کیونکہ کمیونٹی کے بھی مسائل بیسیکلی وہ بچوں کے اسٹیک ہولڈر پیرنٹس ہیں، ٹیچر ہیں اور بچے ہیں. یہ 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. یعنی کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ کالج ایک ایسی جگہ قائم ہے جہاں پہنچنا ہی دشوار، کھیتوں میں سے گزر کے جا رہے ہیں، اسٹاف نہیں پہنچ سکتا. ایکچولی وہ تو مان لیا ادھر کی بات تو ٹھیک ہے، شہروں میں بھی جان بوجھ کے داخلے کو روکا جاتا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر بڑھ جائے. اچھا یہ سارا کچھ ہے. یہاں پہ بورڈ کی جو سلیکشن ہے، بہت اہم بات کر رہے کہ میں تائید کروں گا اس کی. بالکل یہ سرکاری کالجز کے داخلوں کو جان بوجھ کے التوا میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پہلے پرائیویٹ سیکٹر بھر جائے، اور اچھے بچے جب چلے جائیں ادھر اس کے بعد جو ہے ریزیڈیول ہمارے پاس آئے. سر یہ بہت بہت مافیا ہے. بہت سے لوگ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے کیونکہ ان کے ٹینٹیکلز. ایک ڈائریکٹر تھا ہمارا کچھ عرصہ پہلے، اس نے اچھا کرنے کی کوشش کی، اسے فوراً ہٹا دیا گیا. اس کا قصور فوری طور پہ ہٹا دیا گیا اس کا یہی قصور ہوگا کہ وہ اچھا کام کر رہا تھا. وہ پرائیویٹ سیکٹر کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی. اب دیکھو ایک کرائٹیریا طے کیا ہوا ہے کہ اتنے کنال کا پریمیسز ہوئے گا تو وہ کالج ہوئے گا. اس میں کم از کم اتنی ایک لیب ہوگی، گراؤنڈز ہوگی بچوں کے لیے بیٹھنے کا، یعنی پراپر ایک سیٹ ہے. کلاس روم آپ دیکھو کہ 5 مرلے میں کالج بنے ہوئے ہیں. یہ کیا کرائٹیریا؟ اور میں یہ دیکھیں، ہم بڑا روتے ہیں کہ ہماری ہاکی ختم ہوگی، کرکٹ ختم ہوگی، فلاں کھیل ختم ہو رہا ہے. چلو کرکٹ تو بھی اپنے مومنٹم پہ چل رہی ہے، بہت سارے کھیل ہم ختم کر بیٹھے. بہت اس کی بنیادی وجہ بھی یہی پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ آپ کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں. ہمارے پاس ہمیشہ نہیں. ابھی توصیف صاحب بتا رہے تھے کہ گراؤنڈ کیا ان کے پاس تو نہ لیب نہیں ہے، نہ لائبریری ہے، نہ پراپر کلاس روم ہے. 5 نمبروں کی دوڑ نے ہر چیز کو تباہ کر دیا. نمبر یہ آپ 100 500 یعنی 11 میں سے 1105 تو آ گئے تھے میرا خیال. نہیں آپ نمبر جو بات کر رہے ہیں 5000 والوں کی یہ بات کر رہے ہیں، 500 والے کی وہ سارے نمبر ہی ہیں، وہ آداد کے سب کچھ گورکھ دھندا بنا ہوا ہے. لیکن سچی بات ہے یہ ڈالر 100. سر ہمارے مسائل جو ہے نا وہ ٹوٹلی نئے ایشو کریٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارے مسائل ہیں جو بہت ہی روٹن ہو گئے ہوئے ہیں ان کو کوئی ٹیٹل نہیں کرتا. ان میں مین ایک مسائل ہے، اسے کہتے ہیں پے اینڈ سروس پروٹیکشن. جی یہ مسئلہ ہے 2002 پچھلے دنوں بہت ہائی لائٹ 2002 5 9 اور 12 یہ 3 بیچ تھے جہاں کانٹریکٹ پہ رکھا گیا لوگوں کو. بیسیکلی ان کا مقصد تھا کہ گریجولی کانٹریکٹ پہ رکھ کے ان لوگوں کو فارغ کرتے دیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر میں مرج کر دیں گے گورنمنٹ سیکٹر کو. لیکن ایک کمیشن بنا تھا، اعجاز نثار کمیشن، جس نے کہا تھا کہ جو پرائیویٹ جو ہے نا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن اسپیشلی پبلک سیکٹر، اس میں پرائیویٹائزیشن زہر قاتل ہے. یہ بچوں کی، یعنی انہوں نے سیف گارڈ کیا پراپر طور پہ کہ یہ ان کو رہنا چاہیے، ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں آپ کے 70% جو غریب اور سفید پوسٹ لوگوں کے جو بچے ہیں وہ سرکاری انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں. جی سر، اس فیصلے کی روشنی میں 2009 میں 2002 والے بیچ تھے ان کو ریگولرائز کیا گیا، ان کی پے پروٹیکٹ کی گئی، سروس پروٹیکٹ کی گئی. لیکن 2013 میں چیف سیکرٹری نے وہ نوٹیفکیشن ختم کر دیا. اب کیا ہوا کہ اب بیچارے جو 2002 میں آئے تھے 2009 میں پرماننٹ ہوئے ہیں، اب 2009 سے ان کی آنورڈ سروس کاؤنٹ ہوئے گی اور پچھلی ڈیڈکشن شروع ہو گئی ان کی. اب یہ اتنا بڑا لاس ہے، بہت بڑا پے لاس ہے. آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ جو بزدار دور میں جو CSP کیڈر ہے ان کو
150 गुना जी हाँ। स्पेशल अलाउंस जिसके लिए फिर अलाउंस दिया गया, फिर अपनी हमने तनख्वाह से 150 गुना अलाउंस दिया गया, और वो जारी सारी है। हम पे प्रोटेक्शन अभी तक जारी प्रोटेक्शन का जो मसला है, खुद बुजदार साहब की एहलिया भी प्रोफेसर, उनकी पे प्रोटेक्शन का मसला, तो अपनी एहलिया की पे नहीं ठीक करा सके। अच्छा, अब इस पे की एहलिया को पे की जरूरत नहीं, वो मेरा ख्याल वज़ीर आला बनने से पहले थी, वरना अब नहीं होगी। उस वक्त तो थी, को बहुत बड़े रईसों में से तो नहीं थे वो, तो अगर होते तो किसी वर्किंग वुमन से शादी क्यों करते हो। एक छोटी सी बात और है कि जब ये नेशनलाइजेशन हुई थी, एक इंसेंटिव दिया था कि 5 इंक्रीमेंट फालतू मिलेंगी टीचर्स को, जिसमें बहुत से ब्यूरोक्रेसी के, बहुत से और दफ्तरों से लोग जो समझदार थे वो छोड़ के इधर आए, उन्होंने जॉब्स को ऑप्ट किया। अब जितना ये इंसेंटिव डाउन कर रहे हैं इस सेक्टर में, अच्छे लोग कहाँ से आए? अच्छे लोग और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी डिस्करेज कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल हमें महसूस होता है बतौर एक्टिविस्ट के कि हायर एजुकेशन से तो गवर्नमेंट जान छुड़ाना चाह रही है। अब हम कितना अर्सा रेजिस्ट कर लेंगे, रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक तय है कि यार इस सेक्टर को इतना आप बदनाम कर दें, ये सही खराब कर दें, खुद खराब करेंगे। अब मतलब अब तक मुझे CTI नहीं दिए गए ना, मेरे कॉलेजेस को अब तक CTI नहीं मिले। मई से लेक्चरर्स के रिजल्ट उसने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने दे दिए, उर्दू के और केमिस्ट्री के, मई में। जून गुजर गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में गुजर गया, उनको पोस्टिंग नहीं दी अब तक। अब ये मेरा काम या आपका काम तो नहीं है, अब पूरा महकमा मौजूद है, पूरे वहाँ पर एक सेक्शन मौजूद है जिसका काम ये नहीं कर रहे। उसके बाद कई महीने हो गए प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू करके रखे हुए, बंदे पोस्ट नहीं कर रहे। और भाई उनको सिक्योरिटी के मसाइल तो नहीं है। अब एक प्रिंसिपल का ना होना, एक यानी आप ऐसे ही जैसे आप मुल्क को बगैर सदर के चला रहे हो, बगैर वज़ीर आज़म के चला रहे हो, ये ऐसे ही है ना कि आप एक कॉलेज है, वो पूरी एक रियासत है वो। लेकिन देखें मुल्क चल रहा है, यूँ तो कॉलेज भी फिर हमारे चल ही रहे हैं, लेकिन देखें वो इतनी प्रॉब्लम्स वहाँ आ रही हैं, इतनी वहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि वो नाकाबिल बयान है। यानी कॉलेज बिल्कुल मनफी की तरफ जा रहा है। फिर एक और बात बड़ी अहम है, पॉलिसी वो बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करते बड़े। अच्छा, अगर आपकी पॉलिसी की वजह से, पॉलिसी आपने बनाई, उसको एग्जीक्यूट मैंने करना है, अमल में मैंने लाना है, उसकी वजह से बिलफर्ज कॉलेज का रिजल्ट गिर जाता है, ठीक है, आप कहते हो आप तो अच्छा काम नहीं कर रहे, इस प्रोफेसर को भी पनिश और इस प्रिंसिपल को भी सजा दी जाएगी। भाई जिसने वो पॉलिसी बनाकर हम पर ठूंसी है, हमें अता की है, उसका क्या कर रहे हो? ये बड़ा अहम सवाल है कि जब तक देखिए अगर सजा, मैं इस तरफ ही आ रहा हूँ। तोसीर साहब जैसे डॉक्टर तारिक कलीम साहब कह रहे हैं, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी बना के उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी और उसका रिजल्ट नहीं आया, तो जो टीचर है उसको पेनलाइज करते हैं। क्या आपको पेनलाइज करने से पहले मौका दिया जाता है कि आप बता सकें कि ये रिजल्ट क्यों खराब हुआ, किस पॉलिसी के तहत हुआ? आपको वो कोई हेयरिंग देते हैं? कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि जो पॉलिसीज बनी चाहिए वो स्टेक होल्डर्स को ला लेके चलनी चाहिए। एक तो बुनियादी बात वो होगी, लेकिन पेनलाइज करने से पहले, आपको जिम्मेदार ठहराने से पहले आपको सजा दे देते हैं, आपको सुनते भी नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। हमारा बेसिकली सजा का अमल होता है, जब हमारी प्रमोशन होती है ना, उसमें वो डेफर कर देते हैं कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं है, ये मसला नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन बनती है, प्रेजेंटेशन प्रूव होते होते 2-3 साल गुजर जाते हैं, हमें नुकसान करियर का मसला, जिसने पॉलिसी बनाई है। भाई मैंने कई मैंने कहा है अगर रिजल्ट खराब होने से मुझे सजा है, प्रिंसिपल को सजा है, तो वजीर तालीम को क्यों नहीं? देखें, ये तो ऊपर तक जानी चाहिए ना। वजीर तालीम तो चले एक सियासी पोस्ट है, मैं बात आ रहा हूँ सरकारी पोस्ट की। जो सेक्रेटरी साहिबान या डिप्टी या एडिशनल सेक्रेटरी, अच्छा सेक्रेटरी साहिबान तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन कई एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी मुस्तकिल तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी यही है, वो बना के चले गए। नहीं, एक आप ही के कैडर के हैं, वो एडिशनल सेक्रेटरी काफी देर से मौजूद है। वो तो कोई एक आधा ऐसा होगा कि कोई सवारिश बड़ी तगड़ी होगी, कोई एक आधा बैठा होगा, वरना ऐसा होता नहीं। ये तब्दील होते रहते हैं भाई, वो उसी से तो तसलसल नहीं रहता पॉलिसियों में, फिर एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, पता ही नहीं होता।
اب کل نئے سیکٹری آئے ہیں، میں ان سے مل کے انہوں نے بتایا بھائی یہ مسائل ہیں. اب جب انہیں سمجھ آ جائے گی یہ تبدیل ہو کے دوسرے آ جائیں گے، پھر میں انہیں سمجھانے پہ لگ جائیں گے. اب سمجھانے والے جو سرکاری ملازم سمجھائیں گے وہ کچھ اور سمجھاتے ہیں، توصیف اور میں سب کچھ اور سمجھائیں گے کہ بھائی یہ مسئلے ہیں. وہ مسئلہ بھی وہ بتائیں گے جو صاحب سننا چاہے گا. ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں جو مسئلہ ہوتا ہے. وہاں تو بالکل ایک فلٹر لگا ہوا ہے سرکاری ملازم کا کہ یہ بتانا ہے صاحب اس پہ خوش ہوں گے. اچھا یہ میں توصیف صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ جب ایک اپنے مسائل یا جو بھی پرابلم ہوتی ہیں آپ لے کے جاتے ہیں تو وہ کوئی رسپانسو ہوتے ہیں یا ان کا ایٹیچیوڈ ایک سائل والا ہوتا ہے، جیسے ایک سائل آ گیا ان کے پاس عرضی لے کے آ گئے؟ جب ایسوسیشن پروٹیسٹ کر کے اپنے آپ کو نیوسنس دکھاتی ہے اپنا، پھر وہ مجبور ہوتے ہیں بلانے کے لیے. نہیں اس کے لیے آپ جب تک احتجاج نہیں کریں گے، احتجاج کے بغیر تو پھر وہ جب بیٹھ کے ٹیبل پہ پھر ہمیں وہ لالی پاپ دیتے ہیں، کوئی کانٹریکٹ کر کے، کوئی گفتگو کر کے، کوئی بنا کے منٹس آف میٹنگ دیتے ہیں. جی آپ کی یہ سمری ادھر جا رہی ہے، یہ سمری ادھر جا رہی ہے، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ٹائم فریم ہے، انشاءاللہ 2-3 ماہ میں ایسا ہو جائے گا. وہ 2-3 ماہ میں جب تک سمری پہنچنی ہے آگے، سیکٹری چینج ہو جاتا ہے. اچھا آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اس تعلیمی نظام کے جو کرتا دھرتا ہے، جن کے ہاتھوں میں ہے اختیارات ہیں، اور جو برین جو پالیسیز بناتے ہیں اور یا جو اس کو سپروائز کرتے ہیں ان کی پالیسیز، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ان اداروں سے کہ کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں ہو رہا، اور نہ ہی وہ کوئی سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں. میں نے ایک پتہ نہیں مجھے یاد نہیں میں کس ٹاک شو میں تھا، مجھ سے کسی نے پوچھا جی ایک کوئی طریقہ جس سے اسکول کالجز بہتر ہو سکے، تو میں نے کہا بغیر خرچے کے ایک ایگزیکٹو آرڈر، کوئی خرچہ نہیں ہوگا، آپ کے کالج بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اسکول بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک ایگزیکٹو آرڈر کہ جس نے الیکشن لڑنا ہے اور جو سرکاری ملازم ہے وہ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں پڑھائے گا اور سرکاری کالج میں پڑھائے گا، آپ کے کالج بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے اسکول بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ورنہ اس کے بغیر آپ جو مرضی کر لیں، یہ کالج اور اسکول یعنی ہم رجسٹ کرتے رہیں گے، ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ان پٹ کے مقابلے میں آؤٹ پٹ بہت کم ہوگی. یہ ایک جیسے 1982 سے پہلے سب ایک جگہ پڑھتے تھے نا، 74 سے لے کے 82 وہ 8 سال ہیں، 72 سے کہہ لیں 10 سال وہ ہیں جس میں ہم سب ایک جگہ پڑھے. ٹھیک ہے، 72 سے پہلے بھی جب نیشنلائزیشن سے پہلے بھی بار سرکاری کالجز سرکاری اسکولز موجود تھے، پرائیویٹ بھی پیرل چل رہے تھے، اور سرکاری اسکول اس لیے پسند کیے جاتے تھے کہ سٹینڈرڈ سرکاری اسکول سیٹ کرتا تھا، پرائیویٹ اسکول نے اس کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا، اس کو فالو کرنا. یہ سٹینڈرڈ ہے، دیکھو یہ سرکار ایک معیار، سرکار ایک معیار بنا کر دیتی ہے کہ یہ معیار ہے، اس کو اگر آپ نے یہ لائسنس ہم سے لینا ہے، ہم سے رجسٹریشن لینی ہے ہم سے، اگر آپ نے اسکول بنانا ہے تو یہ معیار ہے، دیکھو اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے. تو حکمت تو یہ تھی. چلیں 1972 کے بعد سارے نیشنلائز ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے، ہم سب وہیں پڑھے، ہمارے ساتھ ہی کمشنر کا بچہ ہی بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ ہی ڈائریکٹر کا بچہ ہی بیٹھتا تھا، ڈاکٹرز انجینئر جو بھی شہر کے لیڈ تھے ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے. ایک ہارمنی بھی سوسائٹی میں پیدا ہوتی تھی اس سے. اس کے بعد آہستہ آہستہ 1982 کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر علیحدہ ہونا شروع ہوا، اور جب ایک تھنگ وچ بڑے الیٹ چلا گیا، اب وہ آہستہ آہستہ بالکل انہوں نے ایک رابطہ ہی منقطع کر لیا نا، ایک اب کلاس ڈفرنس پیدا، بہت نئی کلاس ڈفرنس پیدا ہو گیا. تو وہ جو پھر سرکاری اسکول کی جو یہ ذمہ داری تھی انگریز دور سے چلی آ رہی تھی کہ وہ ایک جو معیار بناتے تھے کہ یار یہ معیار ہے، وہ ذمہ داری سرکاری اسکول سے لے لی گئی. پرائیویٹ سیکٹر کو بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ بھائی آپ خود ایک جیسی اسکول ہے اور ہر اسکول کا اپنا سلیبس چل رہا ہے، اپنا امتحان کا نظام. یہ آخری منٹ ہے ہمارے پاس. پروفیسر توصیف صاحب، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنی کمیونٹی کو ہمارے پروگرام کے حوالے سے، تو کیا دینا چاہیں گے؟ حق بات کے لیے بلند آواز میں ساتھ چلنا چاہیے. یہ خاموش رہ کے اور گھر میں بیٹھ کے آپ حق حاصل نہیں کر سکتے، اور سچائی کا ساتھ دیں، سچائی کا ساتھ ببانگ دہل دینا چاہیے. بالکل. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.